ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ اصلاح معاشرہ اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ روز کی طرح آج بھی ہم کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق اصلاح معاشرہ کے ساتھ ہے، لیکن آغاز میں ایک حدیث مبارکہ اور یہ بھی انتخاب ایسی احادیث کا جن کا تعلق ہماری اصلاح کے ساتھ ہے، انفرادی و اجتماعی اصلاح کے ساتھ ہے۔ اس کی بغیر تمہید اور بغیر تشریح کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اہم عادات کا ذکر کیا کہ جو انسانوں کے اندر ہونی چاہیے، اور اپنے فالورز کو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے تعلیم فرمائی، اور اس سے پہلے ان دو عادات کا ذکر کرنے سے پہلے جو حدیث مبارکہ کا آدھا حصہ ہے اس پہ ضرور غور کیجیے گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ابتغوا الرفعۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل کرو، اور کس طرح حاصل کرو وہ دو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائیں، تحلم عمن جہل علیک وتعطی من حرمک، کہ جو تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بردباری اور تحمل سے پیش آؤ، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اسے عطا کرو۔ محروم رکھنے والے کو عطا کرنا اور جاہل سے بردباری کے ساتھ تحمل سے پیش آنا، ان دو عادات کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ اپنے پروردگار کے ہاں اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شان بلند ہو، ان دو عادات کے پیدا کرنے کی وجہ سے جن کا ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آئیے آج کے موضوع اور مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے دل آزاری، جو روزانہ جیسا میں نے ذکر کرتا ہوں کہ جس بھی موضوع کا انتخاب ہم اصلاح معاشرہ کے کانٹیکسٹ میں کرتے ہیں وہ لگتا یہی ہے کہ شاید یہ وہ بہت اہم موضوع ہے اور سب سے زیادہ اہم موضوع ہے۔ دل آزاری بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کو بہت عمومی چیز سمجھ لیا گیا ہے، اپنی انا کی خاطر، اپنے فخر کی خاطر اور اپنی جھوٹی جو زندگی ہے اور جھوٹی جو شہرت ہے اس کی وجہ سے ہم کسی کی دل آزاری کرنے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں کس طرح سے ہمیں اس کی ہماری تربیت کی گئی ہے اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خطیب جامع مسجد داتا دربار ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، اور جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کے ہم سب کے بہت ہی ہر دل عزیز پسندیدہ، آپ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں رہنمائی کے لیے۔ اور آج ہمیں پھر جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر محمد اظہر عباسی صاحب نے، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ساہیوال سے ہمارے بہت نوجوان اور باصلاحیت شناخواں طارق مسعود قادری صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید جناب، اور آغاز فرمائیے کلام سے۔ بسم اللہ۔ ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، ایک نظر گنبد خضرا جانے دے، ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، پھر
اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے، پھر اسی لمحے میں چاہے ہمیں مر جانے دے۔ اے خدا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال، پھر مدینے کی ہواؤں میں بکھر جانے دے، پھر مدینے کی ہواؤں میں بکھر جانے دے۔ میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ، میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ، میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے، میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے۔ ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت رہیں جناب، بہت خوبصورت کلام، خوبصورت لحن سے آپ نے عطا فرمایا۔ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دل آزاری کی مذمت اور اس کے حوالے سے قرآن حکیم میں اور حدیث رسول میں جو رہنمائی کی گئی ہے اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کا اثر انسان کے جسم پہ ہوتا ہے جی، اور دوسری تکلیف اور ایذا وہ ہے جس کا تعلق انسان کے قلب اور دل پہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اسلام کی جامعیت کو دیکھیں کہ اس نے ظاہراً تکلیف دینے کو تو منع کیا ہی ہے، لیکن دل جو پوشیدہ ہے اسلام اس کی تکلیف کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کی راحت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ٹھیک۔ ایک تو اس کی سینسٹیویٹی جو ہے اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ ارشاد بصورت شعر کہ جو زبان کے لگائے ہوئے زخم ہیں، جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، اللہ اکبر، اللہ۔ کہ جو جسموں اور پہ لگے ہوئے زخم ہیں تلواروں کے ساتھ وہ تو مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے زخم دل پہ لگتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے بنیادی طور پر دل کی ایذا اور تکلیف دینے کے جو اسباب ہیں اسلام نے اور قرآن نے ان کو ڈسکس کیا ہے، ٹھیک، کہ کن چیزوں کی وجہ سے دل آزاری اور دل کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 میں کیٹیگوریکلی اللہ نے فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو بغیر کسی سبب کے ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں مردوں یا عورتوں کو تو وہ بہتان اور کھلے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ٹھیک۔
اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 11 جو ہے وہ ہمیں ان اسباب کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اس میں باہم مذاق اڑانے کا، مزاح نہیں، مذاق اڑانے کا، صحیح تمسخر اڑانے کا مردوں کو الگ حکم ہے، عورتوں کا الگ حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے پر ٹونٹ نہ کرو، ٹھیک، تانا زنی نہ کرو، ایک دوسرے کو اس کا نام بگاڑ کر برے القابات کے ساتھ نہ بلاؤ۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کی دل آزاری کا سبب بنتی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف آ جائیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے 6484، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اللہ، یہ معاشرتی اور معاشرے میں بردباری اور ایک دوسرے سے مال جان عزت آبرو کی سلامتی کی ایک ایسی کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ترمذی شریف کی 2627، والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے کہ جس کے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں۔ ٹھیک، ایک اور حدیث پاک اس مضمون کی اتنی جامع حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 6536، ایاکم والظن، بدگمانی سے دور رہو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آگے دیکھیے پن پوائنٹ پہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تَحَسَّسُوا، دوسروں کے ظاہری عیب بھی تلاش نہ کرو، وَلَا تَجَسَّسُوا، باطنی عیب بھی تلاش نہ کرو، وَلَا تَنَافَسُوا، مال و دولت میں بلا وجہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ٹھیک، وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے سے بغض بھی نہ رکھو، وَلَا تَدَابَرُوا، اور ایک دوسرے سے بلا وجہ منہ موڑ کے روح گردانی بھی نہ کرو۔ یہ وہ بنیادی اسباب ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو دلوں میں نفرت کا، کجی کا، دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ آپ تصور کریں ایک شخص آپ کی طرف متوجہ ہے کسی وجہ سے اور آپ اسے منہ موڑ لیتے ہیں، آپ اس سے اعراض کرتے ہیں، تو بظاہر یہ معمولی سا کام ہے، لیکن اس میں دوسرے کے لیے حقارت ہے، ٹھیک، دوسرے کی تذلیل ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی نشاندہی قرآن مجید میں اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، واپس لوٹتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں کن کن باتوں پر ہم عمومی طور پر اپنے رویوں سے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں اور اس کے کیا کیا انداز ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ آج دل آزاری پہ ہم بات کر رہے ہیں اور اس کی کچھ بنیادی بہت اہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو احکامات ہیں اس کی طرف مفتی صاحب قبلہ نے اشارہ کیا۔ قاری صاحب، ہمارے ہاں عمومی طور پر جو معاشرے میں وہ کون کون سے امور ہیں جن سے کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے اور ہم دل آزاری کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں رہے؟ جی، کیا فرماتے ہیں؟ محترم ڈاکٹر صاحب قبلہ، بہت اہم موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ بڑی اہم آج کی گفتگو ہے۔ اسلام جو ہے وہ امن چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، رواداری چاہتا ہے، پیار چاہتا ہے، اور کسی کی دل آزاری جو ہے، اب دیکھیں اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ پہلے میں قرآن کا حوالہ لوں گا۔ سورہ فصلت کے اندر اللہ پاک نے آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، فرمایا کہ تم برائی کا جواب احسن طریقے سے دو، اور جب تم احسن طریقے سے دو گے تو جو تمہاری دشمنی ہے وہ محبت میں کنورٹ ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، محبت میں آ جائے گی۔ یعنی انسان کے لبوں سے ایسا الفاظ نکلے، ایسا لفظ صادر ہو کہ اس کے لفظوں میں سے خوشبو پیدا ہو جائے۔ ٹھیک، اب آپ کے لفظوں سے ترش لفظ ہوں، سخت لفظ ہوں تو کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من اذا مسلمن فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، فرمایا جس نے مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے مصطفیٰ کو اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ پھر کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، لیس منا من غش مسلما او درہ او ما کرہ، فرمایا
کہ جو دھوکہ کرتا ہے مسلمان سے وہ ہم میں سے نہیں ہے. نہ کسی کو تکلیف دو اور نہ کسی کا مکر، نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرو، نہ کسی کا مذاق اڑاؤ. اب دیکھیں دل آزاری کے حوالے سے قبلہ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور ناظرین توجہ فرمائیں کہ جو بندہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا اسے اجر کیا ملتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج اللہ کی بارگاہ سے لامقام کی بلندیوں سے ہو کر ثم دنا فتدلی کا قرب پا کے آئے اور روئے باری تعالیٰ کہ رب کائنات نے جب اعزاز عطا فرمایا تو کریم آقا جلوہ گر ہوئے اور حجرہ میں تشریف لائے اور فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو. آج جو مانگے گی اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا، اپنا دیدار عطا کر دیا ہے، جو مانگو گی عطا کر دوں. تو دیکھا دریا رحمت جوش میں ہے، وہ تو ہمیشہ جوش میں رہتا ہے، لیکن آج عجیب انداز ہے. کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد گرامی سے پوچھا ہوں. تاجدار صداقت کی بارگاہ میں جا کے پوچھا، سرکار نے فرمایا آج جو مانگو گی مل جائے گا. تو کیا مانگوں؟ کیونکہ مانگنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ جو شب معراج راز عطا ہوئے تھے ان میں سے ایک راز عطا کر دیں. صحیح. اور آ کے مجھے بھی بتانا. تو جب عائشہ پاک ام المومن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو کریم آقا علیہ السلام نے مسکرائے فرمایا میرا ابو بکر امت کا ہمیشہ بھلا چاہتا ہے. فرمایا وہ راز یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ جو میرا بندہ میرے کسی بندے کی دل آزاری نہ کرے، یعنی ڈاکٹر صاحب دل آزاری نہ کرے، اس کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، فرمایا میں رب بغیر حساب کے اسے جنت عطا فرماؤں. اللہ اکبر. جب یہ بات اماں پاک نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ ابو کی بارگاہ میں پیش کی تو آپ زاروں قطار رو پڑے. کہا ابو جان یہ تو خوشی کی بات ہے، بغیر حساب کی جنت مل رہی ہے. فرمایا نہیں، میں اس کو معکوس دیکھ رہا ہوں. اگر دل جوڑنے پہ جنت مل رہی ہے تو دل توڑنے پہ اللہ کتنا ناراض ہوگا. تو جو بندہ ایسے لفظ اس کے منہ سے نکلیں کہ لوگوں کے دل جڑ جائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اسے یہ انعام ملتا ہے کل قیامت کے دن بغیر حساب کہ اللہ اسے جنت عطا فرما دے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب عمومی طور پر تو ظاہر ہے کہ دل آزاری کسی کی بھی کرنا جو ہے وہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے اور اس کو خوشائند نہیں کہا جا سکتا. لیکن کوئی کمزور ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بے سہارا ہے اور آپ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ عمل جو ہے وہ کس قدر برا ہے؟ عمومی سے کس قدر اس کو ہم سمجھیں گے کہ زیادہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت مجلس میں گفتگو کا موقع دیا ایک دفعہ پھر. جو آپ کا سوال ہے اس سے پہلے میں بہت مختصر وقت میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے قبلہ مفتی صاحب اور قاری صاحب نے فرمایا ہے، پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ سے پہلے یہ جو ایموشنل ہرٹنس ہے یہ بڑی دور کی بات تھی. یہ دو فیملیز کے مابین یا دو افراد کے مابین اس کو تصور کیا جا سکتا تھا کہ جن کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہو. ٹھیک. لیکن ہم چونکہ موجودہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہیں جہاں انٹرنیٹ فاسٹ ہے اور کمیونیکیشنز گیپ ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ اب 7 سمندر پار بیٹھا ہوا شخص کسی بھی دوسرے انسان کو ایموشنل وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے. ٹھیک. اب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دین اسلام میں جب کسی عام فرد کو تکلیف دینا اور ایموشنل اس کو ڈسٹرب کرنا اور اس کو یعنی کہ اوفینسو اس پر اوورٹیک کرنا، یہ کسی طرح اس کی گنجائش نہیں. تو یتیم کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر آپ کے پاس یتیم آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا. اور اسی طرح اگر کوئی نیڈی پرسن آپ کے پاس آ کر سوال کرتا ہے تو آپ نے اس کو بھی انٹرٹین کرنا ہے، اس پر سختی نہیں کرنی. صحیح. حضور کے توسل سے یہ تعلیمات تمام امت کو آپ نے عطا فرمائی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، اور آپ نے مڈل فنگر اور ساتھ والی انگلی آپ نے ان کو دونوں باہم ملایا. آپ کے سوال کے ساتھ سر میں کنیکشن یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے گا حضور ایک ہمارے پاس سوشل یا سائیکولوجیکل بیماری ہے دل آزاری کرنا. جی. کسی کو تکلیف دینا، موکری کرنا، کسی پر طنز کرنا کسی بھی انداز سے، یہ ایک بیماری ہے. حضور علیہ السلام نے اس بیماری کا حل بھی دے دیا اور وہ یتیم کے ساتھ اور اس کی کیئر کرنے میں دیا. اللہ اکبر. اس روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دل کی سختی سے نجات چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے ساتھ
نرم رویہ اختیار کرے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب یہ فیملی کے اندر کائنڈنس اور سافٹنس یعنی فیملی کے اندر دل آزاری کے خاتمے کے لیے حضور نے فرمایا کہ گھر میں تمام گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ جہاں یتیم کے ساتھ نرم رویہ اور سافٹنس اختیار کی جاتی ہے. ٹھیک. اور گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے کہ جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مفتی صاحب ہمارے ہاں ایک تو بہت عام یہ رویہ پایا جاتا ہے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے بولنے میں ہکلاہٹ ہے، کوئی ویسے اس کو کوئی جسمانی معذوری لاحق ہے تو اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کی نقل اتارنا، اور اس سے یقیناً اس کی دل آزاری ہوتی ہے. تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کسی کی جسمانی معذوری پر اس کا مذاق اڑایا جائے؟ جی میں آپ کے جواب کی طرف آنے سے پہلے جو قاری صاحب سے سوال تھا کہ معاشرے میں جی دل آزاری کس کس انداز سے ہوتی ہے، جی میں صرف پن پوائنٹ پر وہ عرض کیے دیتا ہوں. ایک تو زبان کے ذریعے دل آزاری ہے، اس کی صورت کسی کا مذاق اڑانا، گالی گلوچ کرنا، نازیبا توہین آمیز الفاظ کا استعمال کرنا، جھوٹا الزام لگانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، دوسروں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا، برے القابات سے پکارنا، یہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. صحیح. اچھا، رویوں میں اور برتاؤ میں، اپنے ایٹیچیوڈ میں لوگوں کے ساتھ کیسے کہ بدتمیزی کرنا، سخت رویہ اختیار کرنا، ماتھے پہ بل چڑھانا، نظر انداز کر دینا، کسی کی حق تلفی کرنا، یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کہ اس کو تعاون کی ضرورت ہے، یہ مستحق ہے، لیکن اس کو اگنور کر دینا اور اس کے ساتھ تعاون نہ کرنا. آج کے دور میں سوشل میڈیا اور ایڈوانس ٹیکنالوجی میں کیسے اس کو لوگ کرتے ہیں، آن لائن کومنٹ کر کے نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جھوٹی اور غلط خبروں کو پھیلانا، کسی شخص کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے غلط چیزوں کی بنیاد بنا کر پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ غلط ہے اس کے باوجود اسے آگے وائرل کرنا. رشتوں اور تعلقات میں آپ دیکھیے والدین کی نافرمانی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہ کرنا، بچوں کی حق تلفی کرنا، ان کے درمیان ناانصافی کرنا، اپنے دوستوں اور اپنے جو فرینڈ شپ کا سرکمٹانسز ہیں اس کے اندر ناانصافی اور اس کے اندر ایسے رویوں کا اظہار کرنا. آگے مذہبی طور پہ دیکھیے آپ جی کہ یہ کیسے دل آزاری ہوتی ہے. فرقہ واریت کو پھیلانا، باہم تعصب کو پھیلانا، کسی کے بھی مذہبی شعائر وہ مبنی بر بطلان ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان کو اس انداز کے ساتھ ڈسکس کرنا کہ اس کے چاہنے والوں کے دلوں کو تکلیف ہو. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. پھر باہمی نسلی منافرت کو فروغ دینا، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، اپنے کلچر کی بنیاد پر کسی بھی حیثیت سے ان کو لانا، یہ وہ ساری صورتیں ہیں دل آزاری کی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی. ٹھیک. جو شخص معذور ہے جی پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ وہ معذوری اس نے خود اختیار نہیں کی ہے، جی ہاں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. سب سے پہلے تو یہ کس لیے ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کسی معذور کو دیکھیں اور آپ صحیح سلامت ہیں تو دو کام ہونے چاہیے. سب سے پہلے آپ اس معذور کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو جسمانی طور پر مکمل پیدا فرمایا ہے اور آپ کے اندر وہ نقص نہیں رکھا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنی ذات کی طرف دیکھ کر شکر ادا کریں، اس کے بعد آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. آپ جب کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، وہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ میرا اپنا اختیار کردہ تو نہیں ہے، یہ تو میرے رب نے پیدا کیا ہوا ہے، اپنی حکمت کے سبب پیدا کیا ہوا ہے. اور یہاں میں ڈاکٹر صاحب ایک بڑی دلچسپ بات بتا دوں، اللہ رب العزت نے وہ حکیم ہے، جس شخص میں کوئی جسمانی نقص ہے نا، کوئی بھی ہے، قدرت کی طرف سے ہے، وہ آنکھوں سے معذور ہے، وہ جسم سے معذور ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں اس شخص کے اندر کوئی ایک ایکسٹرا چیز ایسی رکھی ہوئی ہے، خوبی رکھی ہوئی ہے جو صحت مند میں نہیں ہے. صحیح. البتہ وہ معذور اس سے فائدہ کب اٹھائے گا؟ جب اس کو ڈسکور کر لے گا. ٹھیک. آپ یقین جانیے جو نابین قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں جی وہ آنکھوں والوں جو ہم جیسے گناہ گار ہیں ان سے پکے حافظ ہوتے ہیں. صحیح. ان کی یاداشت، ان کا حافظہ
آنکھوں والوں سے ایز کمپیئر جو ٹھیک لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ ہوتا ہے وغیرہ ذالک. بالکل تو قطعی طور پر کسی ایسے شخص کو دیکھ کر دل میں، رویے میں، کسی چیز میں حقارت کا اظہار کرنا یہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے اور دل آزاری کا بہت بڑا ذریعہ. بالکل ٹھیک. قاری صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر کسی کی دل آزاری کرتے ہیں یا کسی کا دل دکھاتے ہیں یا کوئی ایسا عمل کرتے ہیں. دوسرا اس کا اگلا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو سے، اپنے بیانات سے، اپنی جملوں سے کسی دوسرے مذہب کی تضحیق کرتے ہیں، مسلک کی تضحیق کرتے ہیں، یا کسی بھی دینی طبقے کا یا کسی ایسے باہمی اور اجتماعی شعور کو ہم ہٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ جی قبلہ ڈاکٹر اور صاحب یہ جواب آپ سے لیتے ہیں جی سر اور ٹھیک. چھوٹے سے وقفے کے بعد لیتے ہیں. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. دل آزاری پہ ہم بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک انفرادی دل آزاری ہے جو ہم دو بدو اور روبرو کسی کے کرتے ہیں، لیکن ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسا بیان دیتے ہیں کہ جس سے کسی اجتماعی طبقے کی دل آزاری ہوتی ہے، اور کسی مسلک کی ہو سکتی ہے، مذہب کی ہو سکتی ہے، کسی جو ہے وہ کسی بھی اجتماعی رویے کی ہماری وجہ سے دل شکنی ہو سکتی. کیا فرماتے ہیں شریعت اس حوالے سے، کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ صرف گھریلو تک، انفرادی زندگی تک نہیں، بلکہ آج آپ بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر اس جملے کا اثر ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں سورہ حجرات کے اندر اللہ جل مجدہ نے آیت نمبر 11 کے اندر اس کے اندر وضاحت فرما دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالہ سے کہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، بعثت سے پہلے عبداللہ بن جدان ایک کافر تھا بہت بڑا، تو اس کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی، تو کریم آقا علیہ السلام اس میٹنگ میں خود تشریف لے گئے. اس میں بات یہ تھی کہ لوگوں پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، اور یہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس پر کریم آقا علیہ السلام نے جو معاہدہ کیا، ابھی نہ نماز کی بات ہو رہی ہے، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، کوئی عبادات کی بات نہیں ہے. تو لیکن لوگوں کے ساتھ بھلا کرنا، دل آزاری ان کی نہ ہو، ان کے ساتھ ظلم نہ ہو. اور کریم آقا علیہ السلام نے بعثت کے بعد جب اعلان نبوت کر دیا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو میں نے میٹنگ کی تھی، معاہدہ کیا تھا عبداللہ بن جدان کے گھر میں، فرمایا وہ مجھے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ قیمتی نظر آتا ہے. یعنی کریم آقا علیہ السلام نے اوورحال فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا بھی مذاق نہ اڑائے. اور یہاں ایک بات بڑی میں خوبصورت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ سخت جملہ کہتا ہے، سخت بات کہتا ہے، اور بندہ اگر صبر کرے اسے ملتا کیا ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما ہے اور صحابہ بھی بیٹھے ہیں، کریم آقا جلوہ گر ہے، اور ایک شخص بڑے مجمع میں آ کے کہنے لگا کہ اے ابو بکر تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، جملے غلط کہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے ساتھ بات سنتے رہے، اور کریم آقا مسکراتے رہے. تو جب کریم آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کی تردید کر دی کہ یہ بات ایسے نہیں ہے. اسے نہیں برا کہا، یعنی بات کی تردید کی. تو کریم آقا علیہ السلام اٹھے اور حجرے میں تشریف لے گئے. بعد میں کریم آقا کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جب تک وہ مجھے برا کہہ رہا تھا مسکرا بھی رہے تھے اور میرے پاس جلوہ گر تھے، جب میں نے ایک بات کی تردید کی اسے برا نہیں کہا تو آپ اڑ کے چلے گئے. فرمایا کہ جب وہ تجھے برا کہہ رہا تھا اور تو خاموش بیٹھا سن رہا تھا، سکوت تیرے لبوں پر تھا، تو فرمایا اللہ پاک نے تیری جانب سے ایک فرشتے کو بھیجا تھا، وہ اس کو جواب دے رہا تھا. اور جب تو نے تردید کرنا شروع کر دی تو وہاں شیطان آ گیا. تو جہاں شیطان آ جاتا ہے پھر وہاں مصطفیٰ نہیں ہوتے. تو بات یہ ہے اگر دل آزاری ہوتی ہے، اور اس حوالے سے بڑی اہم بات عرض کرتا ہوں، کریم آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہے صحابہ کے جرمٹ میں. تو ایک بوڑھی عورت، مجذوب عورت آتی ہے اور آ کے کہتی میں نے سرکار دو عالم سے بات کرنی ہے. تو کریم آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتی نہیں باہر جا کے بات کرنی ہے. وہ کڑی دھوپ میں لے جاتی ہے اور بات کر رہی ہے، اپنی دل ہولا کر رہی ہے، آبیتی سنا رہی ہے. تو سیدنا عمر فاروق کو بڑا جلال ہے، یہ مائی کیا کر رہی ہے؟ سرکار کو ننگے پاؤں دھوپ میں کھڑا کیا ہے، کرتے کیا سرکار خود تو گئے. تو جب کریم آقا نے اس کی بات سن لئی، وہ مائی چلی گئی، تو عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یہ مائی پاگل ہے، اس کی تو کوئی نہیں سنتا. فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنتا ہے. تو جو بندہ دل آزاری کسی کا کرتا ہے نا، اور اس پر اگر خاموش ہو جائے تو اللہ پاک فرشتے بھی اتارتے ہیں اور وہ بندہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب
ابھی تک ہم نے بات کی ہے معاشرے میں عام لوگوں کی اور دیگر طبقات کی یا دیگر رویے جو معاشرے میں ہماری وجہ سے ہٹ ہوتے ہیں ہماری کسی گفتگو کی وجہ سے. رشتہ داروں کا جو معاملہ ہے یہ اور زیادہ سینسٹیو ہے، اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ اگر دل آزاری کا عنصر پایا جاتا ہے تو وہ آپس میں رشتہ داریوں میں ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر نہ دل توڑنے سے منع ہوتے ہیں، نہ دل آزاری سے باز آتے ہیں، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو یہ ان کو اگنور کرنا، ان کی جو ہے وہ ٹونٹ کرنا یا ان کے ساتھ رویہ اگنورنس کا اختیار کرنا، کیا فرماتے ہیں اس سوال؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ایک خوبصورت آپ نے سوال پوچھا ہے. اس کو میں ایسے ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ انٹینٹ ورسز امپیکٹ ہے، کہ جس طریقے سے ایک عام عمل ہے اور وہ عام عمل عام بندے پر ہو رہا ہے اور اس کا ریوارڈ یا پنشمنٹ یہ ملتی ہے، وہ جتنا قریبی بندے کے ساتھ ہوگا ریلیٹیوز میں سے، خاندان میں سے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ریوارڈ ہے یا پنشمنٹ ہے وہ بھی اسی لیول کی. ٹھیک. اب ہم آتے ہیں اسلام کی تعلیمات کی طرف، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اسلام ایک عام فرد کو، معاشرے کے عام انسان کو تکلیف دینے کی، اذیت دینے کی اور مینٹلی طور پر اس کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہیں ایک خونی رشتے میں ایک جو شخص اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہاں کیسے اجازت دے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اور جہاں یہ فرمایا وہاں تقوی کے ساتھ فرمایا کہ جہاں تم اللہ سے ڈرو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو، اور ساتھ اللہ کے معاملے میں اس بات سے بھی ڈرو کہ اللہ نے رشتہ داروں کے حقوق رکھے ہیں. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع. اب ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم لڑائی سے بچنے کے لیے، جھگڑے سے بچنے کے لیے ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور ہم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں کہ جی چونکہ میں جھگڑے سے اور لڑائی سے بچنا چاہتا تھا اس لیے میں نے آپ کو اگنور کیا، نظر انداز کیا. تو بات یہاں پر اتنی ہے کہ جو نیت ہے اس پر عمل کا دار و مدار ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت اگر اچھی ہے، خالص ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول اس نیت کو جاننے والا ہے. آپ اس نیت سے اگر نیک عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ خیر ہے، لیکن اگر آپ اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے نیت آپ کی وہ بری ہو اور عمل کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. تو اسلام کسی بھی صورت میں رشتہ داروں کے ساتھ، اب یہاں میں آخری بات یہاں اپنی انپٹ دینا چاہوں گا. ہم جس زمانے میں موجود ہیں، ہم صبح و شام سر دیکھتے ہیں کہ لوگ یوگا کرتے ہیں، میڈیکل پریکٹسز کرتے ہیں، میڈیسن یوز کرتے ہیں کہ جی میری صحت اچھی ہو جائے. پھر اسی طرح طرح کے وہ ٹوٹکے کرتے ہیں کہ جی مجھے میری رزق میں فراوانی ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں بھی دل آزاری کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی صورت میں بیان فرما دیا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے دل کو تکلیف نہ دو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر زیادہ ہو تو رشتہ داروں کی دل آزاری نہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب ڈاکٹر محمد اظہر عباسی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا. بہت اہم موضوع تھا اور بہت سارے پہلوؤں پر ہم نے اس پہ بات کی ہے. جناب طارق مسعود قادری صاحب، قاری طارق مسعود قادری صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ ان سے ہم کلام بھی لیں گے اور چند نعت کے اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرنی ہے کہ خدا کے فضل و رحمت کی لپک محسوس ہوتی ہے، خدا کے فضل و رحمت کی لپک محسوس ہوتی ہے، حضوری کی جب آنکھوں میں چمک محسوس ہوتی ہے. میں خوشبو ان در و دیوار کی یوں جذب کر لایا، میں خوشبو ان در و دیوار کی یوں جذب کر لایا، یہاں آ کر بھی طیبہ کی مہک محسوس ہوتی ہے، یہاں آ کر بھی طیبہ کی مہک محسوس ہوتی ہے. نشانی یہ بھی ہوتی ہے شہ طیبہ کے منگتوں کی، ہمیشہ ان کے لہجے میں کھنک محسوس ہوتی ہے. کسی بھی نعت کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر مجھ کو، کسی بھی نعت کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر مجھ کو
زمین سے آسمان تک ایک دھنک محسوس ہوتی ہے. کہیں لکھا ہوا اس میں محمد دیکھ لیتا ہوں, کہیں لکھا ہوا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتا ہوں, تو پھر دل کے دھڑکنے کی دھمک محسوس ہوتی ہے. درود پاک پڑھتے جب بھی سرور آنکھ لگ جائے, عجب ایک چاشنی پہروں تلک محسوس ہوتی ہے. خدا کے فضل و رحمت کی لپک محسوس ہوتی ہے, حضوری کی جب آنکھوں میں چمک محسوس ہوتی ہے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیوز سے جاری رہیں گی. نعمت افطار کی کلام شامل کرتے ہیں قاری طارق مسعود قادری صاحب. بنے ہیں دونوں جہاں, شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں, شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئی عنوان ہے ثنا کے لیے جگہ جگہ نئی عنوان ہے ثنا کے لیے میرے قریب میرے چارہ ساز و بندہ نواز میرے قریب میرے چارہ ساز و بندہ نواز تڑپ رہا ہوں
تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں، تیرے شہر کی ہوا کے لیے گدائے کوئے مدینہ ہوں، کس کا منہ دیکھوں، گدائے کوئے مدینہ ہوں، کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہے مجھے، گدا کے لیے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان